تعلیم کے ذریعے سے ہی آئے۔ آپ چونکہ اہل علم ہیں، اس لیے آپ کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ امت کے اندر، عوام کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر تعلیم آئے، تعلیم کی طرف توجہ ہو، کسی کو بھی ان پڑھ نہ رہنے دیا جائے۔ عصری تعلیم، دینی تعلیم، اس عنوان پر بھی بہت گفتگو ہوتی ہے، اور عموماً جب کسی جلسے کی رپورٹ اخبار میں آتی ہے یا کسی چینل پر آتی ہے تو ایک بات مشترک ہوتی ہے کہ علماء نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی طرف بھی توجہ دلائی۔ یہ عموماً آپ کو تمام جلسوں کی رپورٹ میں، اخبار میں ملے گا۔ تو تعلیم دینی ہو، اس کی اہمیت سے، اس کی ضرورت سے تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، اور عصری تعلیم زمانے کے اعتبار سے جن چیزوں کی ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی کم اہم چیز نہیں ہے۔ دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی ضرورتوں کا احساس بھی ہو، ان ضرورتوں کے پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی ہمیں آنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے جو ادارے ہیں، جتنی بھی ان کی پہنچ ہے اور جتنے بھی ان کے وسائل ہیں، سارے مدرسوں کے وسائل برابر نہیں ہیں، نہ سارے مدرسے ہر اعتبار سے برابر ہیں۔ کہیں چھوٹی عمارتیں ہیں، کہیں اچھی بڑی عمارتیں ہیں۔ چند مدرسوں کی بڑی خوبصورت عمارت کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہاں بہت بڑی رقم ہے، لیکن زیادہ تر جو ہمارے ادارے گاؤں دیہات میں چل رہے ہیں، ان کی کیفیت اگر ہم دیکھیں گے، کوئی کمرہ چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی اونچا ہے، کوئی نیچا ہے، کوئی کڑیوں والا ہے، کوئی لینٹر والا ہے، یہ کیفیت ملتی ہے۔ تو سارے مدرسے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ البتہ جن اداروں کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں اور عوام کی ان کی طرف خوب توجہ ہے، وہ اپنے اپنے طور پر دینی تعلیم تو ان کا موضوع ہے ہی، ساتھ ساتھ عصری تعلیم کی طرف بھی توجہ دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اور جیسے بھی حالات ہوئے، کہیں 5ویں پرائمری ہے، کہیں 8ویں تک ہے، کہیں 10ویں تک ہے۔ ابھی حضرت مولانا عبدالرشید صاحب فرما ہی رہے تھے کہ ہمارے یہاں 10ویں تک کا انتظام ہے۔ تو یہ بیداری آ رہی ہے، الحمدللہ مدرسے والے بھی اس کام کو کر رہے ہیں۔ اگر 4 استاد ہوتے ہیں قرآن شریف کی تعلیم دینے کے لیے، تو ایک استاد پرائمری کی تعلیم دینے کے لیے بھی رکھتے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بہت سارے ہمارے مدرسے ایسے ہیں، مکاتب ایسے ہیں کہ ان میں جو قرآن کی تعلیم دینے والے اساتذہ ہیں، ان کی تنخواہ ہی پوری نہیں ہو پاتی۔ کتنے مدرسے ایسے ہیں جہاں 2 مہینے کی، 3 مہینے کی تنخواہیں رکتی ہیں، اور آخر سال میں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو عوام کچھ خدمت کرتے ہیں، جلسہ ہوتا ہے تو کچھ پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے، تو 3 4 مدرسوں مہینوں کی تنخواہ اکٹھی دی جاتی ہے۔ تو یہ تو مدرسے والے اپنے طور پر جتنی ان کی گنجائش ہے کام کر ہی رہے ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ ہمارے دینی ماحول میں عصری تعلیم کا انتظام ہو۔ یہ جمعیت علماء ہند کا بہت پرانا نعرہ ہے اور بہت پرانا ان کا پیغام ہے۔ مجھے یاد ہے کہ تقریباً 20 سال پہلے، صحیح تاریخ اور سن تو مجھے یاد نہیں ہے، فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ نے دہلی میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسروں کو اور جو کلپتی ہیں ان کو بلایا تھا۔ میں بھی اتفاق سے اس میں موجود تھا، تو وہاں یہ ساری باتیں آئی تھی کہ اصل یہ ہے کہ ہمارے جو دینی ادارے ہیں، الحمدللہ یہاں کا ماحول جو ہے وہ دینی ماحول ہے۔ الحمدللہ یہ تو برائیاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ ان اداروں کا ماحول دینی ماحول ہے۔
ان اداروں میں عصری تعلیم کا انتظام ہو جائے تاکہ ہمارے جو بچے عصری تعلیم میں آگے جانا چاہتے ہیں ان کی بنیاد ایسی ہو جائے کہ ان کے دل و دماغ میں دین کی ضرورتیں مضبوط ہو جائیں، دین کی جو اہم چیزیں ہیں ان کے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں، تاکہ وہ چیزیں جو ابھی حضرت مولانا عبدالرشید صاحب دعوت برکاتہ کی تقریر میں معلوم ہوا وہ چیزیں ہمارے سامنے نہ آئیں۔ تو دینی ماحول میں عصری تعلیم یہ بھی علماء کی ایک اہم ذمہ داری ہے۔